مینا میں باتیں ہو رہی تھیں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. آپ ہم سب کو بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ پچھلے حج پر جب میں یہاں آیا تھا تو انتہائی بیمار ہو گیا, پیٹ بھی خراب ہو گیا, طبیعت بھی خراب ہو گئی, دل کے مرض بھی تھے. اور کہتے ہیں ایک رات اسی مینا میں ایسی آئی کہ میں سمجھا کہ اب میں ایکسپائر ہو جاؤں گا, میری جان نکل جائے گی. کہتے ہیں اس رات درد سے بلکتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے جب انتہا ہو گئی تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے میری آنکھ لگی. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب آنکھ لگی تو مجھے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک معراج کرائی گئی. بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک معراج کرائی گئی. میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ ہم ہیں یہاں کے لوگ تو یہاں کی بات ہم تک پہنچا دی ہے, اگلی چھپا گئے ہیں. اگلی بات بتائی کچھ نہیں مگر چھپا گئے ہیں. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض جو اللہ پاک کی امت کے اولیاء کو ملتا ہے وہ ہر فیض حضور شیخ الاسلام کو ملا. ہر فیض حضور کو شیخ الاسلام کو ملا. اور ان کی حیثیت کے مطابق اللہ پاک نے حج کے دوران ان کو معراج بھی کرا دی. یہ ان کی حیثیت کے مطابق تھا. اب اس میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میں کالج لائف کے اندر میں ہر جمعرات رات ساری داتا صاحب کے ہاں گزارتا تھا. پوری کالج لائف کے اندر شام کو آ جاتا جمعرات کو اور فجر کی نماز تک ساری رات داتا صاحب کے حضور جاگتا رہتا, نفل پڑھتا, اذکار کرتا, ذکر کرتا. کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ 12 بجے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہوئی اور میں نے چاہا کہ یہاں سے اٹھ کے باہر جاتا ہوں اور جا کر تھوڑا گرم دودھ پیتا ہوں تاکہ طبیعت بحال اور واپس آ کر عبادت کروں. کہتے ہیں ابھی میں اٹھا نہیں, صرف ارادہ کر رہا تھا اٹھنے کا کہ پیچھے سے میرے کندھے پر ایک بندے نے ہاتھ رکھا. میں نے دیکھا تو بڑے نورانی چہرے والا شخص تھا. وہ کہتے ہیں آپ کا دودھ پینے کا ارادہ ہے؟ یہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو فرماتے ہیں حضور داتا صاحب نے فرمایا ہے کہ میں آپ کو دودھ پلاؤں. حضور داتا صاحب نے فرمایا ہے کہ میں آپ کو دودھ پلاؤں. تو حضور یہاں دودھ لے کے آؤں کہ آپ نے باہر چلنا ہے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بڑے کریم ہیں ہمارے میزبان. اگر کوئی مہمان کے دل میں طلب ہوتی ہے اس کے طلب کرنے کے ساتھ ہی اٹھنے سے پہلے وہاں پر عطا فرما دیتے ہیں. اس نے کہا مجھے بڑا شرف ہے اور حضور داتا صاحب نے مجھے فرمایا ہے کہ یہ شخص ہے, اس کو دودھ کی طلب ہے, آپ ان کو دودھ پلائیں. اسی طرح آپ بیان کرتے ہیں کہ فیصل آباد جس کو لائل پور کہتے تھے وہاں پر ایک ہستی ہوتی تھی حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب. ایک وقت تھا کہ جب گستاخان رسال کے سامنے وہ محدث کی ہستی ایک بند بن کر کھڑی تھی, ایک پہاڑ بن کر کھڑی تھی اور وہ لوگ دبے ہوئے تھے. جب ان کا وصال ہو گیا تو وہ جو گستاخان رسالت ہیں وہ بڑے نکھر کے کھل کے سامنے آ گئے اور ہر طرح مناظرے کے چیلنج علماء کو کر دیے کہ غیب پر مناظرہ کر لیں, فلاں پہ مناظرہ کر لیں, فلاں پہ مناظرہ کر لیں, بشریت پہ مناظرہ کریں, نور پہ مناظرہ کر لیں. وہ کہتے ہیں وہ جو دارالعلوم کے جو لوگ تھے, جو کمیٹی تھی, وہ پریشان ہو گئی کہ پہلے تو محدث اعظم مقابلہ کرتے تھے اور ان کو جرت بھی نہیں تھی مناظرے کی, اور جب کبھی ہوا ان کے منہ بند کر دی. اب کیا کریں؟ تو پریشانی کے عالم میں جب مناظروں کے ڈھیر لگ گئے چیلنجوں کے, وہ جو کمیٹی کے صدر ہیں ان کو خواب کے اندر محدث اعظم ملتے ہیں, جناب سردار احمد صاحب ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے گورنمنٹ کالج میں جاؤ, وہاں پر ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے محمد طاہر, اس کے پاس جاؤ اور اس کو پھول اور رومال اور عطر یہ 3 چیزوں سے تحفہ پیش کرنا اور اسے کہنا کہ یہ جو مناظرے کرتے ہیں ان کے مناظروں کا, ان کے چیلنج کا جواب دیں. وہ جواب دے گا. وہ کہتا ہے پہلے تو میں بڑا حیران ہوا, یہ کیسا بات کیا کہ گورنمنٹ کالج کا ایک نوجوان اور وہ علماء کو مناظرے کا جواب دے گا, چیلنجوں کا جواب دے گا. ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ یہ جواب دے گا. کہتے ہیں لیکن اتنی بڑی ہستی نے خواب میں آ کر بتایا تھا, میں نے عطر لیا, رومال لیا اور پھول لے کر میں گورنمنٹ کالج پہنچا اور جہاں پوچھتے پوچھتے دیکھا تو
چھیڑ کا سا نوجوان ہے، وہ دیکھ میں چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے لیکن آنکھوں میں کمال کی ذہانت ٹپک رہی ہے. کہتے میں قریب گیا، جا کے سلام کیا اور کہا کہ محدث اعظم نے یہ آپ کو تحفہ بھیجا. کیسے بھیجا؟ کیا میں نے کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت بہت طرفوں سے چیلنج آ رہے ہیں مناظروں کی، آپ نے مناظروں کا جواب دینا. تو مسکرا کر کہتے ہیں کہ جس نے چیلنج کیا ان سب کو جمع کر لیں، میں جواب دوں گا. محمد طاہر ابھی ڈاکٹر نہیں بنے، ابھی پروفیسر نہیں بنے، FSC کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن وہ علم کا سمندر اس وقت ہی سمندر بن چکا تھا جب کالج میں جانے سے پہلے اپنے باپ سے وہ علوم حاصل کر لیے تھے جو لوگ دارالعلوم میں بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے. کالج میں جانے سے پہلے دنیا کے عظیم لیڈروں کی کتابیں پڑھ چکے تھے اور تمام انقلابات کو اسٹڈی کر چکے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے انتظام کر لیا. جب انتظام کیا یہ پہنچے اور جب کرسی پہ بیٹھے تو کہتے جو مخالفین تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ لڑکا ہے. مقابل میں کوئی عالم ہوتا تو ہم پریشانی ہوتی، یہ لڑکا ہے یہ کیا کرے گا. کہتے ہیں ان کے سوال سارے ہم نے لکھ کے ان کو دے دیے. ان کا کہ ان سوالوں کے ایک ایک کر کے احادیث اور قرآن کی روشنی میں جواب دینے شروع کر دیے. کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے اس نوجوان نے ایسے مدلل خطاب کیا کہ مناظرہ ہوا ہی کوئی نہیں اور سارے اپنا منہ لے کے واپس چلے گئے. مناظرہ ہوا ہی کوئی نہیں. اور اس کے بعد پھر کسی نے مناظرے کے لیے چیلنج نہیں کیا. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جس کا مقابلہ ہم کرنے آئے ہیں اس کا علم کسی مکتب سے نہیں نکلا، یہ خدا کے عرش سے نازل ہو رہا ہے. یہ علم لدنی کا مالک ہے اور وہ چیزیں جو ہمارے خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں آئیں اس نے کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حاضرین گرامی قدر، حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر ترکی میں حاضر ہوئے حضور شیخ الاسلام. جب حاضر ہوتے ہیں، میں خود بھی میں نے حاضری دی ہے، وہ کمرہ ہمیشہ بند ہوتا ہے اور آپ نے اجازت مانگی کہ اندر جانے کے لیے مجھے اجازت دی جائے. میں بھی گیا ہوں، میں بھی نہیں اندر جا سکا، کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیتے. آپ نے بھی اجازت مانگی، اپنے فقہاء کے ساتھ تھے، اجازت نہیں ملی. 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا ہم پاکستان سے آئے ہیں، نہیں جواب ملا. دعا مانگی اور واپس چلے گئے. جب تھوڑی دور گئے وہی جو روک رہا تھا وہی پیچھے بھاگ کے آتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کو اجازت مل گئی، آپ اندر جا سکتے ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں. یعنی کسی اور کو اجازت نہیں مل سکتی. یہ خود حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول نے خود اجازت دی ہے کہ آپ آ سکتے ہیں اور کوئی یہاں نہیں آ سکتا. حاضرین گرامی قدر، یہ میرے قائد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے. میرے خیال میں میرا قائد علم میں وقت کا رازی اور غزالی ہے، وقت کا فارابی اور ابن سینا ہے. میرا قائد عشق میں وقت کا رومی اور جامی ہے، نسبت میں اویسی اور بلالی ہے. میرا قائد تفقہ میں وقت کا شافعی ہے، وقت کا امام اعظم ہے. میرا قائد وسعت ظرفی میں وقت کا معین الدین اجمیری ہے، وقت کا داتا گنج بخش ہے. میرا قائد بہادری میں علی کی طرح خوارج کے سامنے ڈٹ گیا ہے، جس کے فتح میں دنیا میں دھوم مچا دی ہے، اور گستاخان رسالت معاف دم دبا کر بھانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا قائد حضور غوث پاک کا لاڈلا ہے، حضور کا پیارا ہے، اور میرا ضمیر یہ کہتا ہے اس وقت دھرتی پر میرا قائد نائب محمد مصطفیٰ ہے. حضور شیخ الاسلام نائب محمد مصطفیٰ ہیں. میں نے کچھ کلام ان پہ لکھا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں. میں آخر میں یہ کلام پیش کر کے بات ختم کروں گا. ہر ایک شہر میں بستی میں جھانک کر دیکھا، ہر ایک شہر میں بستی میں جھانک کر دیکھا، برے جہان میں تجھ سا نہ راہ بر دیکھا. یہ بھی میں نے مینا میں حضور کے سامنے پیش کیا. ذرا میرے ساتھ چلیں. ہر ایک شہر میں بستی میں جھانک کر دیکھا، برے جہان میں تجھ سا نہ راہ بر دیکھا. کہاں کی منزلیں اپنی خبر تک لگ نہ رہی، کہاں کی منزلیں اپنی خبر تلک نہ رہی، میری نگاہ نے جو تجھ کو ہم سفر دیکھا.
ماشاءاللہ. جو تیرے سنگ رہا وہ قبول ہو ہی گیا. جو تیرے سنگ رہا وہ قبول ہو ہی گیا. جو تیرے در سے پھرا اس کو در بدر دیکھا. جو تیرے سنگ رہا, اور آنکھوں نے دیکھا, 20 دفعہ دیکھا. جو تیرے سنگ رہا وہ قبول ہو ہی گیا. جو تیرے در سے پھرا اس کو در بدر دیکھا. اور اٹھا کے سینے سے تو نے لگا لیا ہم کو. اٹھا کے سینے سے تو نے لگا لیا ہم کو. نہ عقل و شکل کو, نہ علم نہ ہنر دیکھا. اور وہ تیرے نام کی مالا جو صبح و شام جپیں. وہ تیرے نام کی مالا جو صبح و شام جپیں. خدا کا لطف و کرم ان پہ سر بسر دیکھا. اور تیرے جمال میں طاہر کمال کس کا ہے. تیرے جمال میں طاہر کمال کس کا ہے. وہ جان ہار گیا جس نے آنکھ بھر دیکھا. تیرے جمال میں طاہر کمال کس کا ہے. وہ جان ہار گیا جس نے آنکھ بھر دیکھا. اور تمہاری فکر نے پاگل کیا زمانے کو. تمہاری فکر نے پاگل کیا زمانے کو. تمہاری بات میں لہجے میں وہ اثر دیکھا. اور بڑا قابل توجہ شعر ہے. اے میرے دور کے یوسف تیرے جلو کی قسم. اے میرے دور کے یوسف تیرے جلو کی قسم. تیرے جمال میں ہم نے مہو مہر دیکھا. اے میرے دور کے یوسف تیرے جلو کی قسم. تیرے جمال میں ہم نے مہو مہر دیکھا. اور یہ معجزہ تھا کسی کی سمجھ میں کیا آتا. یہ معجزہ تھا کسی کی سمجھ میں کیا آتا. تمہارے کام پہ کتنوں نے غور کر دیکھا. یہ معجزہ تھا کسی کی سمجھ میں کیا آتا. یہ معجزہ تھا. اتنی عمر کے اندر چائنا میں آپ کا خطاب تھا, ایک دورہ تھا, تو یہاں سے آپ کا بایو ڈاٹا بھیجا گیا, ساتھ کتابوں کا بھی, ساتھ عمر بھی, نام بھی, ہر شے بھیجی گئی. انہوں نے واپس فیکس کیا لاہور میں کہ آپ نے کسی غلط نام کا شخص بھیج دیا ہے. اس کی عمر اتنی ہے اور کتابیں اتنی لکھی ہیں. عمر 50 سال ہے اور اتنی کتابیں لکھی, اتنے خطاب کیے. اس عمر کا بندہ اتنا کچھ نہیں کر سکتا. مگر کیا کہیں, یہ معجزہ تھا کسی کی سمجھ میں کیا آتا. تمہارے کام پہ کتنوں نے غور کر دیکھا. اور تمہارے رخ پہ قیامت کا حسن رقصاں ہے. تمہارے رخ پہ قیامت کا حسن رقصاں ہے. نظر ہٹا نہ سکا جس نے ایک نظر دیکھا. تمہارے رخ پہ قیامت کا حسن رقصاں ہے. نظر ہٹا نہ سکا جس نے ایک نظر دیکھا. اور ہر ایک لمحہ تیرے وصل کا غنیمت ہے. ہر ایک لمحہ تیرے وصل کا غنیمت ہے. ہر ایک ذرہ تیری راہ کا گوہر دیکھا. ہر ایک ذرہ تیری راہ کا گوہر دیکھا. اور ڈاکٹر سلیم صاحب کی نظر یہ شعر. تمہارے حسن کی مستی بھی کیسی مستی ہے. تمہارے حسن کی مستی بھی کیسی مستی ہے. تھا جان جانے کا ڈر پھر بھی جان کر دیکھا. تمہارے حسن کی مستی بھی کیسی مستی ہے. تھا جان جانے کا ڈر پھر بھی جان کر دیکھا. اور جو تجھ کو دیکھتے رہنے کی مشق کرنی تھی, جو تجھ کو دیکھتے رہنے کی, بولیں, جو تجھ کو دیکھتے رہنے کی مشق کرنی تھی, تو ہم نے چاند کے چہرے کو رات بھر دیکھا. جو تجھ کو دیکھتے رہنے کی مشق کرنی تھی, تو ہم نے چاند کے چہرے کو رات بھر دیکھا. اور وہ جس کے دیکھنے سے جام جام آتی ہے, وہ جس کے دیکھنے سے جام جان آتی ہے. عجب ہے جب کبھی دیکھا بچشم تر دیکھا. وہ جس کے دیکھنے سے جام جان آتی ہے. عجب ہے جب کبھی دیکھا بچشم تر دیکھا. اور جو تجھ کو جانتے ہیں وہ ہٹائیں کیسے نظر. جو تجھ کو جانتے ہیں وہ ہٹائیں کیسے نظر. ہر اجنبی نے تجھے گھوم گھوم کر دیکھا.